بہت دیر سے میرے فون کے سجیشنز میں مینگو سوجی کیک کی سجیشنز آ رہی تھیں اور ہر دوسری ویڈیو میری نظروں سے یہی والی گزر رہی تھی مینگو اور سوجی کے کیک کی. سو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو ٹرائی کروں گی اور آج فائنلی میں نے اس کو ٹرائی کیا اور اوور آل یہ بہت اچھا بنا ہے. کچھ ایک دو مسٹیکس جو مجھ سے ہوئی ہیں میں آپ کو بتاؤں گی، وہ پوائنٹس آپ نے لکھ لینے ہیں، نوٹ کر لینے ہیں، وہ غلطیاں آپ نے بالکل نہیں کرنی. تو سب سے پہلے تو آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے کون کون سے انگریڈینٹس لیے. 1 کپ سوجی کا لیا ہے اور آدھا کپ دہی، فریش دہی جو ہوتا ہے وہ لیا ہے. 1/4 کپ 1/4 کپ میں نے آئل کا لیا ہے، یعنی 1 کپ کا چوتھا حصہ یا 4 to 5 ٹیبل اسپون. اور 1 مینگو کا پلپ لے لیا ہے اور آدھا کپ سے تھوڑی سی زیادہ 2-3 چمچ زیادہ میں نے چینی لی ہے. اسی کپ سے جو ہاف والا ہے جس میں دہی رکھا ہوا ہے، اسی سے میں نے شوگر میئر کی تھی اور اوپر 2-3 چمچ لیے تھے. ونیلا ایسنس کا یوز کروں گی تھوڑا سا، آلدو یہ ایگ لیس ہے لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا یوز کیا تھا. 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون بیکنگ سوڈا میں نے یوز کیا ہے اس ریسیپی میں. اب اگلی چیزیں آپ کو میں بتا دوں، ایک دفعہ آپ ریسیپی دیکھ لیں، وہ پوائنٹس جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. تو سب سے پہلے یہ 4 جو چیزیں ہیں نا، سوجی، دہی، چینی اور مینگو، ان کو میں بلینڈ کر لوں گی اس جار میں، بلینڈر جار میں ڈال کے. ان تمام چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کریں گے، پیسیں گے. کیونکہ سوجی تھوڑا سا موٹا دانہ، اکثر شاپ سے باریک بھی مل جاتی ہے لیکن کبھی کبھار موٹی سوجی بھی آتی ہے، تو اس کو آپ نے گرائنڈ ضرور کرنا ہے، یعنی اس کا جو دانہ ہے وہ تھوڑا سا باریک ہو جائے. اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہمارے پاس آ جائے گا. تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 25 سے 30 منٹ تک کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ سوجی جو تھوڑے سا اس نے پھولنا ہے وہ پھول جائے. تو اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے. آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھ لیں کہ کچھ اس طرح کا اس کا ٹیکسچر میرے پاس آیا ہے. اب میں نے اس پوائنٹ پہ، اور یہ زیادہ ہارڈ نہیں ہوا میرا، میں آگے آپ کو بتاؤں گی اس کی بھی ریزن. اور جو آئل ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا اور ونیلا ایسنس، تمام چیزیں اسی پوائنٹ پہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور مکس کر دوں گی. اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تمام چیزیں، آئل بھی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو گیا ہے. تو اب اس کو پین کے اندر، پین کو پہلے ہی گریس کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر میں اسے پور کر دوں گی. اور یہ جو کیک ہے یہ زیادہ ٹائم لیتا ہے بیک ہونے میں. اوپر کچھ آلمنڈس ہیں میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، تو تھوڑے سے آلمنڈس میں سپرنکل کروں گی. اور اس کو میں نے پریشر کوکر میں بیک کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پتیلا بیکنگ میں کوئی سالٹ یا کچھ بھی نیچے نہیں رکھتی، جسٹ اسٹینڈ کے اوپر مولڈ رکھ کے بیک کر لیتی ہوں. تو پریشر کے اندر آلریڈی میں نے اسٹینڈ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر مولڈ رکھوں گی اور اس کو میں 1 گھنٹہ بیک ہونے دوں گی. اور میرا یہ کیک 1 گھنٹے میں ہی مکمل بیک ہوا ہے. شروع کے 2 منٹ آنچ تھوڑی تیز رکھوں گی اور اس کے بعد اس کو تھوڑا کم کر دوں گی اور پھر اسے بیک ہونے دوں گی. اور درمیان میں 45 منٹس پہ میں نے اس کو دیکھا تھا تو یہ ابھی کچا تھا. مزید اس کو میں نے 15-20 منٹ کے لیے بیک کیا تو یہ مکمل بیک ہو چکا ہے اور بڑا ایزیلی یہ ڈی مولڈ ہو گیا ہے. گرم گرم کو ہی میں نے ڈی مولڈ کیا ہے اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے کم از کم آپ نے رکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں ان امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا میدے سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. سوجی کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے 1 سے 2 الائچی کا پاؤڈر بنا کے وہ اس کے اندر لازمی ایڈ کر دینا ہے. اور میں نے ونیلا ایسنس بھی کیا تھا لیکن مجھے نیڈ فیل ہوئی کہ الائچی پاؤڈر تھوڑا سا ایڈ کر دینا چاہیے تھا. سیکنڈ از کہ اس میں جو کوانٹٹی ہے ریسیپی میں مینگو پلپ کی وہ ½ کپ ہے، یعنی ½ کپ دہی، ½ کپ مینگو پلپ. میں نے کیا تھا کہ پورے مینگو کا پلپ لے کے اس کو، مینگو کے سلائسز کو ہی میں نے جار میں، پورے مینگو کے سلائسز کو جار میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا. تو آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے پہلے یہ کرنا ہے. اور میرا بلینڈر میں یہ تمام چیزیں سٹک ہو گئی تھیں، ان کو نکال کے مجھے پھر ہینڈ بلینڈر سے اس کا پیسٹ بنانا پڑا تھا، گرائنڈ کرنا پڑا تھا.
تو آپ نے پہلے مینگو سلائسز کو گرائنڈ کرنا ہے، اس کا پیوری بنا لینی ہے، اس کے بعد اس کو ہاف کپ میئر کرنے کے بعد دہی، سوجی اور وہ پلپ ایڈ کر کے پھر بلینڈ کرنا ہے۔ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ اس کا بیٹر باقی کیک کے بیٹر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ باقی جو ہمارے کیک کے بیٹر ہیں وہ پتلے بھی ہوں تو کیک اچھا بیک ہو جاتا ہے جو میدے والا کیک ہوتا ہے۔ سوجی کے کیک کا بیٹر اگر پتلا ہوگا تو وہ کیک آپ کا بالکل خراب ہو جائے گا، ویسٹ جائے گا، وہ حلوہ بن جائے گا، وہ کیک نہیں بنے گا۔ تو جتنا میرا بیٹر آپ کو نظر آ رہا تھا ویڈیو میں اس سے تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے۔ میرا اس لیے یہ کنسسٹنسی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پورے مینگو کے سلائسز کو بلینڈ کر دیا تھا اس کے اندر، جبکہ آپ نے اس کو کپ سے میئر کرنے کے بعد ایڈ کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ بہترین بنے گا۔ اینڈ دین جب اس کو آپ نے 20 سے 30 منٹ ریسٹ دینا ہے تو یہ سوک کرتا ہے موئسچر اور سوجی تھوڑی سی پھول جاتی ہے۔ اس ٹائم پہ آپ کو اگر ہارڈ زیادہ فیل ہوگا تو آپ نے جو کھانے والا چمچ ہے اس سے دودھ ایڈ کرنا ہے، اور میکسیمم 1 چمچ یا پھر 2 چمچ دودھ اس میں یوز کرنا پڑے گا آپ کو، اس سے زیادہ بالکل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بیٹر پتلا ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا تھک ہی ہونا چاہیے، میرے بیٹر سے بھی تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے۔ اب امپورٹنٹ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو آپ نے گرم کو کٹ نہیں کرنا، اس کو پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے اسی طرح کولنگ ریک پہ، وہ نہیں ہے تو چھلنی لے کے جیسے میں نے لی ہے اس کے اوپر رکھ دینا ہے، اور 1.5 گھنٹہ آپ نے اس کو بھول جانا ہے۔ جب یہ فل ٹھنڈا ہو جائے گا اس ٹائم آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از کہ یہ اگر جتنا میں نے مولڈ کو فل کیا تھا برتن کو وہ ذرا ہائٹ میں تھا، ٹھیک ہے، میرا کیک ہائٹ میں بنا ہے، تو آپ نے اگر اتنی ہائٹ میں فل کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ میدے والے کیک سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے پکنے میں، اور یہ ڈیپ اگر برتن یوز کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو میرا یہ جو کیک ہے آئدر یہ 6 انچ پین ہے، بٹ اس کو 1 گھنٹہ بیک ہونے میں لگا تھا، اور اگر آپ فلیٹ برتن یوز کر رہے ہیں اور زیادہ بھر کے آپ نے اس کو پور نہیں کیا بیٹر کو، تو پھر آپ 45 منٹس کے بعد اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ لاسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ شوگر آپ نے پونا کپ یوز کرنی ہے، کیونکہ مینگو کی کوانٹٹی آپ میئر کر کے ایڈ کریں گے تو شوگر کم ہو جائے گی، تو آپ نے پونا کپ سے تھوڑا سا اوپر یا پونا کپ کے قریب ہی ایڈ کرنی ہے شوگر۔ آپ کے بچوں کے لنچ باکس کے لیے یہ ایک بہت ہی زیادہ ہیلدی آپشن ہے، اس کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے، اور اتنے زیادہ ڈیٹیل بتانے کے بعد ہوپ سو آپ کی کوئی بھی کیوری باقی نہیں رہی ہوگی۔ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی کیونکہ آپ کو تمام پوائنٹس بتانے بہت ضروری تھے، اور میرا یہی پرپز ہوتا ہے کہ آپ کو فلالیس ریسیپیز میں آپ تک پہنچاؤں۔ اسٹے کنیکٹڈ فار مور ڈیلیشیس ریسیپیز۔ اللہ حافظ۔